السلام علیکم۔ جس طرح آپ نے ہسبینڈ کا بتایا کہ وہ اپنی باہر اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں اور ان کا باہر اور اندر ایک یعنی کہ ایک سا ہونا چاہیے، اسی طرح آپ کو خواتین کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی نبھا سکیں اور اللہ کے پاس بعض اوقات عورتیں بھی مجبور کرتی ہیں مردوں کہ وہ اس طرح ہو جائے۔ کتنا ہماری لمٹ ہے کہ ہم لوگ ایک اچھی فیملی کو ریز کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ بطور عورت آپ نے جرم کا اقرار کیا ہے کہ عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، اس لیے کہ کسی مرد نے یہ کہا ہوتا تو اب تک وہ فیمنزم کی تحریک کے تلے آ کر دب چکا ہوتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے آپ کی کہ ہمارے یہاں یہ شعور نہیں ہوتا ہم جتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوتے۔ جس وقت ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر تشریف لائے، اور تشریف لا کے انہوں نے فرمایا رسول اللہ مکے میں جب تک ہم تھے بیویوں کا یہ معاملہ تھا کہ سن لیتی تھی، کبھی کبھی نہیں بھی سنتی تھی، معاملہ چل رہا تھا، لیکن مدینے میں آنے کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ بات ہی نہیں سنتی، کیونکہ مدینہ جو تھا وہ اپنے سماجی حرکیات کے لحاظ سے ایک بڑا، جس کو آپ کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ والا سٹی تھا، خود خواتین ہر جگہ جا رہی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، اور بڑے اثرات ہوتے ہیں موسم کے بھی، معیشت کے بھی اور چیزوں کے بھی، تو خواتین کا وہ معاملہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع تلاش کیا، اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی حکمت اور بصیرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں یا بات پہنچانا چاہتے ہیں، کہ ایسا نہیں کیا کہ ساری خواتین کو لائن حاضر کر دیا ہماری طرح، کوئی مسئلہ پیدا ہو اور فوراً سے آپ احتساب کرنا شروع کر دیں۔ موقع تلاش کیا، عید کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے فارغ ہوئے، خوشی کا موقع تو ہوا ہے، اس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند باتیں کی، اور اگرچہ ہیں تو وہ اطلاقی باتیں ان خواتین سے متعلق تھی، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو مسائل ہمارے یہاں خواتین میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ بالعموم پھر احاطہ کرتے ہیں پورے عالم کی خواتین۔ رسول اللہ نے سے فرمایا کہ اے بیویوں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، تم پر اللہ نے کتنا کرم اور کتنی عنایتیں کی، دیکھو تم پر دنیا کی ذمہ داری بھی کم ڈالی ہے اور دین کے اندر بھی تمہارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کیا ہے، تم ایام سے ہو تو روزوں کی بھی چھوٹ ہے، نمازوں کے بھی معاملات آسان کر دیے جاتے ہیں، باقی یہ جو جہاد وہاد کی چیزیں ہیں ان میں بھی دیکھو تم پر اصل ذمہ داری نہیں ہے، تو تم بھی تو پھر آگے سے یہ مت کہا کرو، ایک چھوٹی سی تکلیف تمہیں شوہر سے پہنچتی ہے تو تم آگے سے بڑھ کے کہتی ہو کہ تم نے میرے لیے زندگی میں کیا ہی کیا۔ یہ جملہ جب میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا، مطلب مجھے لگا کیونکہ بہت زیادہ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے اور سنتے رہتے ہیں معاملات کو، مجھے لگا کہ یہ تو مطلب ایک آفاقی سلوگن ہے، یہ تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ کسی نے کہا ہو، تم روز سن رہے ہوتے ادھر ادھر سے کہ بھائی تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیاری اور لان تان کا رویہ اختیار کرتی ہو، جذباتیت ہے، یعنی ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس سمت نازک میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، جلدی جذباتی ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے، اور وہ ایسا جرم ہے کہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا نا کہ مذہبی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم عصبیت مبتلا ہیں، اسی طرح بیویوں کو اور خواتین کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں جہنم میں جا سکتی ہیں۔ وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے میں ایک خود مختار آزاد انسان ہوں، ایسے یہ شوہر بھی ایک خود مختار آزاد انسان، یہ مرد ہے میں عورت ہوں، مرد اور عورت تو برابر ہوتے ہیں، تو برابری کی سطح پر مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کہنا مانو، کانفلکٹ ہو جائے تو میرے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تسلیم نہیں کر پاتے۔ لیکن آپ اگر حقیقت میں اتر کے دیکھیں تو یہاں پر میاں مرد کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہو، وہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے کھڑا ہو، وہ ذمہ داریوں کے منصب پہ بیٹھ کے کھڑا ہو۔ مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن کیا ماں اور بیٹا بھی برابر ہے؟ ماں عورت ہے، بیٹا مرد، برابر ہے؟ نہیں برابر۔ کیوں؟ کیونکہ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں جنس کا نام نہیں ہے، ماں ایک منصب کا نام ہے، ماں ایک ذمہ داری کا نام ہے، ماں ایک احساس اور تعلق کا نام ہے۔ ہمارے یہاں کبھی یہ بحث پیدا نہیں ہوتی وہاں پر کہ ہم کہیں کہ نہیں بیٹا ماں سے بڑا ہے، بیٹا ماں کے بال کھینچ سکتا ہے، بیٹا ماں کو باتیں سنا سکتا ہے، کبھی نہیں پیدا ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ماں کے منصب کو پہچانتے ہیں۔ خاندان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بیویاں شوہر کے منصب کو نہیں پہچانتی، کہتی مرد ہے، مرد نہیں ہے، وہ شوہر ہے، وہ شوہر جو ذمہ داری لے رہا ہے خاندان کو چلانے کی۔ کبھی ان خواتین سے پوچھیے گا جا کے کہ جنہوں نے خاندان کو چلانے کی ذمہ داری لی ہو، چلانے کی ذمہ داری لی، کہ دنیا کا سب سے بڑا تردد یہ ذمہ داری ہے۔ خواتین عام طور پر آج کل کہتی ہیں نا جی ہم بھی کماتی ہیں، ہم بھی نوکری کرتی ہیں، ہم بھی پیسے دیتی ہیں، مشترکہ بینک اکاؤنٹ ہے، مارگیج ہمارے سے بھی جا رہا ہوتا ہے، گاڑی کی قسط جاری ہوتی ہے۔ اس کنٹریبیوشن میں اور ذمہ داری میں فرق کیا ہے؟ کبھی آپ کو معلوم ہو کہ گھر کے اندر واٹر ہیٹر سردیوں میں خراب ہو جائے نا اور بینک میں پیسے نہ ہو
تو کنٹریبیوٹ کرنے والا یہ تو کہہ دے گا کہ میں نے کرکوں پہ کھڑے ہو کے جھولی پھیلا کے لوگوں سے قرض لا کے بچوں کے گرم پانی کے انتظام. ذمہ داری پھر یہ احساس لے کر آتی ہے ساتھ, یہ ذہنی اور فکری بوجھ لے کر آتی ہے ساتھ. وہ روڈوں پہ نکل کے کوٹے گا اینٹیں اور لا کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی سکھائے گا. وہ کنٹریبیوشن نہیں کر رہا ہوتا, وہ ذمہ داری لے رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں کائنات کا خالق ہوں, کائنات کا پالن ہار ہوں, اس کو چلا رہا ہوں. تو میں اور مجھ سے اس کے کچھ حقوق تمہارے وابستہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہونے چاہیے نا. تو یہی معاملہ شوہر بھی کر رہا ہو. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک سطح پہ. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمیں پالتے ہیں, اور بطور عورت کے جب میں خاندان میں چلا جاتا ہوں تو میرا شوہر میری ذمہ داری لے. ایک اور پہلو جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اس کو غور سے سنیے, وہ یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جذبہ ہے اور خیال ہے کہ جب ہم جھکتے ہیں, کسی سے اوبیڈینس کا اظہار کرتے ہیں, کسی کی اطاعت قدم بھرتے ہیں, اس سے ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں, اس سے ہمارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ گر جاتا ہے. کائنات کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری سے زیادہ خوبصورت احساس کوئی نہیں. آپ دیکھیے یہی احساس جب دفتر میں اپنے باس کے ساتھ ڈھلتا ہے اور لوگ ایک ٹیم بن کر شخص کو سربراہ مان کے اس کی قیادت میں کام کرنا شروع کرتے ہیں, ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی معاملہ ماں باپ کے ساتھ جب ڈھلتا ہے اطاعت کے تعلق میں, تو آپ دیکھیں کہ گھر کیسے خوبصورت رشتوں کے ایک گلدستے کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کے بچے ہوتے ہیں, وہ بچے اپنی نانی دادی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں, ان کا احترام. تو فرما برداری اور اطاعت یہ اتنا لطیف اور خوبصورت احساس ہے کہ آدمی اگر اس میں جینا شروع کر دے, اس کے بعد کائنات کا کوئی اور جذبہ اس کو راحت اور تسکین نہیں دے سکتا. اگر عورتیں اپنے شوہروں کی مطیع اور فرما بردار بنے اور ان کی اطاعت کرنے کا جذبہ اپنے اندر لائیں, اس سے زیادہ خوبصورت احساس اور تسکین کا احساس ان کو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. کیونکہ وہ مرد کی اطاعت نہیں کر رہے, وہ اس منصب کی اطاعت کر رہے ہیں جس کے اوپر ایک شخص بیٹھ کے اپنی جان بھلا کر اس خاندان کی ذمہ داری لے کے چل. یہ منصب کو سلام. مجھے جب سڑک پہ کوئی کانسٹیبل روکتا ہے, میری طرح کا انسان ہوتا ہے, مجھ سے کم پیسے کماتا ہو سکتا, اس کے منصب کی عزت ہوتی ہے میرے دل. اس کے منصب کی وجہ سے میں اپنی بنیادی اقدار کو قربان کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہوں, آزادی کو, نقل و حرکت کو, اس کا اشارہ میں رک. تو یہ چیز ہماری خواتین کو سیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے کہ ایک بڑا جرم ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم خاندان کو پارٹنرشپ کے اصول پہ چلانے کی طرف جا رہے ہیں. خاندان پارٹنرشپ کا نام نہیں, خاندان انسٹیٹیوشن کا نام, خاندان ادارے کا نام ہے. ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے, پھر آپ سربراہ بن جائیں. سربراہ پھر بھی اس کو چاہیے, سربراہ سے ختم نہیں ہو سکتا. پھر وہ جو اطاعت کا درس میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو دوں گا, تو ان کی قدر کرو, گھر چلا رہی ہیں. سارے اخلاقی تقاضے جو شوہر سے وابستہ ہوئے تھے, یہی سے وابستہ ہوئے. عورتوں کو جو کام گھر پہ کرنا چاہیے اور جس کے نتیجے میں بہت قربان کرتی ہوں اپنی آخرت کو, وہ شوہر کے ساتھ اپنے معمولات, اپنی گفتگو, اپنے انداز تخاطب اور اپنے اختلافات کا اظہار. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہوتا ہے اور اس شخص کی جتنی قربانیاں ہیں ان سب کو ایک لمحے میں ملیا میٹ کر کے آپ فارغ ہو جائیں. اور یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, کبھی سوچیں آپ, یعنی آپ سروے کرا کے دیکھیں, آپ کو مردوں کے منہ سے جملہ بہت کم سن, گھر چھوڑ کے جا. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر ان کی ذمہ داری ہوتا ہے, انہوں نے معاشرے میں منہ دکھانا ہے. اگر وہ نہیں چلا سکے, آپ کہتی ہیں میں اسکیپ روٹ لے کے جا رہی ہوں, بیٹھو ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں. کیوں؟ پیچھے ایک ادارہ موجود ہے جو مجھے پال لے, یا پھر بھی ادارے کے پاس رہی. تو جو چیز آپ کے عمل سے تکذیب میں ڈھل جائے, اس کا مطلب اس میں کو خرابی. ہماری خواتین کو اللہ سے بڑی پناہ مان کر شوہروں کی عزت, شوہروں کا مقام, شوہروں کا مرتبہ, شوہروں کی اطاعت, ان کے رازوں کی حفاظت, ان کے بچوں کی, اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھنا چاہیے. دینی فریضہ جب وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں, میں یہاں وہ روایت آپ کو نہیں سنا تھا, چلے سنا دیتا ہوں, کہ وہ یہ ہے کہ, اور روایت بھی ثابت ہے, ایسا نہیں ہے روایت ثابت نہیں ہے. پوچھا ہے خواتین نے آ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی, قصہ کہانی نہیں ہے ادھر ادھر, سجدے کی اجازت ہوتی, بیویوں کو کہتا اپنے شوہروں کو کرو یار. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. تو اس قدر حق تلفی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہاں. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ذہنی ٹارچر ہے, اس سے اگلے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بات کرنا چھوڑ دیں گے ہم چند دن. وہ کل کوئی لطیفہ چل رہا تھا, انہوں نے بنایا, ایک پائلٹ خاتون ہے, انہوں نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے کہا کہ ایک بہت ضروری بات ہے میں بتانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ کیا ایمرجنسی ہے. اس نے کہا میں نہیں بتا رہی. انہوں نے کہا بتاؤ بھائی, 200 لوگوں کی زندگی تم پر منحصر ہے. اس نے کہا اچھا ان دوستوں کی فکر ہے, میری فکر نہیں. گھریلو خواتین ہیں, یہ اگر پائلٹ بن جائیں تو اس طرح کے معاملات. تو یہ جو ذہنی اذیت ہم بالعموم شوہروں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, وہ گھر پہ آیا ہے, آپ 2 دن منہ بنا کے بیٹھے ہوئے,
یعنی وہ آدمی گھلتا چلا جا رہا ہے اپنے دماغ میں، اس کا دماغ پگھل رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر کام کی ٹینشنیں اور بچوں کی چیزیں ہیں، پرواہی نہیں ہے۔ آپ ناراض ہیں تو ناراض ہیں، تو اس خود غرضی کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس انسان کو ہم اور تو کچھ نہیں دے سکتے، گھر میں کما کے تو وہ لاتا ہے، ذہنی آسودگی اور ذہنی راحت دے، اور یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں، جس طرح میں عام طور پہ محسوس ہوتا ہے نا کہ دنیا میں آج کل ہر چیز میں کنسیشن ہے خواتین کے ساتھ، ہم لوگ تھکے ہارے ٹرینوں میں بھی بیٹھے ہو، خاتون ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی آپ بیٹھیں آپ کریں، انہوں نے دینا تھا دنیا میں وہ دے دیا، انہوں نے دین کے چند معاملات میں دے دیا، دنیا کے معاملات اب جو کچھ امتحان ہے وہ برابری کی سطح پہ۔ اور آخری بات پہ خاتمہ کرتا ہوں، دل چھوٹا مت کیجیے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جہنم میں بھی زیادہ ہی نظر آتا ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو جہنم کے ساتھ بچانا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آپ لگائیے گا کیپشن کے ساتھ ایک شوہر کی نوحہ گری